لگ بھگ 18,000 مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور 18,000 مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوق انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہ دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کرو، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس جمع کرو، سب کچھ کرو، لیکن میرے بندے میری عبادت کرنا مت بھولنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو ہم نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے، اپنی بھکتی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور اسی عبادت کو کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رشی اور منیوں کو دنیا میں بھیجا۔ کئی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، اور ان کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ لوگ جان جائیں کہ دنیا میں وہ کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دنیا میں صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ دنیا کے اندر آیا تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی رسول پیغمبر رسولوں نے دنیا کے اندر ہم نے بھیجا ہے، ان نبیوں کا، ان رسولوں کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کی جائے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے بچا جائے۔ یہ نبیوں کا بھیجنے کا مقصد، بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا کہ انسانوں کو بتا دو، سمجھا دو، صبح کے وقت بھی تم اللہ کی عبادت کرو، شام کے وقت بھی تم اللہ کی عبادت کرو، جتنے ٹائم اللہ نے تمہارے لیے عبادت کرنے کا فرض قرار دیا ہے اتنے وقت تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تو فرض ہے، ایکسٹرا جتنا چاہو اتنا کر سکتے ہو، لیکن جو عبادت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے کا، وہ تم 5 ٹائم نماز پڑھو، عبادت کرو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسلام کے اندر جیسے انٹری کرتا ہے، اسلام کے اندر جیسے داخل ہوتا ہے، تو 4 چیزیں اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ 4 چیزیں، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مرد یا عورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے، جس کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے مانگا جائے۔ جب بندہ اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کے اوپر 4 چیزیں واجب اور فرض ہو جاتی ہیں۔ 4 چیزیں وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز اس کے اوپر ضروری فرض ہو جاتی ہے، یعنی جیسے کلمہ پڑھتا ہے، اب جیسے مسلمان بن گیا، اب نماز اس کے لیے ضروری ہے، نماز سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، عالم و جاہل ہو،
دلی میں کمانے والا ہو، بمبئی میں کمانے والا ہو، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے، فرض ہے۔ سناتن دھرم پنچم وستو استی ایکمبر ہمادی سدھی ناست نیہ نانا کنچن، یہی تو ہندو دھرم کے اندر بھی بتایا گیا، سناتن دھرم پنچم وستو استی ایکمبر ہمادی ناست نیہ نانا کنچن۔ سناتن دھرم یہ ہے کہ ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں ہے، ایک ہی اللہ، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، ایک ہی اللہ ہے۔ اس بات کا اقرار وہ بھی کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا یچتیو یومما لستسما دیو شوری ریشا، یچتیو یومما، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے، نستسما دیو شوری ریشا، اس بھگوان کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ بھی دینے والا نہیں ہے، اسی اللہ سے مانگو وہی دینے والا ہے، اسی اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے، وہی تیری زندگی کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الخیر، عزت و ذلت کا مالک ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی ہاتھ میں بھلائی ہے، عزت اسی سے مانگی جائے، ذلیل کرنے والی ذات وہی ہے، اسی وجہ سے اس اللہ کو کبھی بھی نہ چھوڑا جائے، ہمیشہ اس اللہ کو پکارا جائے اور اسی اللہ تعالیٰ کی پرستش کی جائے۔ ایکم برہما دتیہ ناست نیہ نانا کنچن دتیہ وستو، اور دوسرا سشٹان جکرتبیم، 8 انگوں کو زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرو۔ یہاں اسلام کہہ رہا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ہندو دھرم کے اندر لکھا ہے سستان یا کرتبیہ، 8 انگوں کو زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرو۔ وہاں بھی سجدہ اور یہاں بھی سجدہ، وہاں بھی نماز اور یہاں بھی نماز، یہاں تک کہ ہندو دھرم کی کتابوں میں نماز کا تو ذکر اتنا آتا ہے، یوگی یوجت ستماتمان رہسستھت ایکا کی یچتاتما نراشین پرگیا، ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے یوگی یوجت ستماتمانم رہسستھت، ایسی عبادت کر، پوجا اس طریقے سے کر، اپنے پورے شریر کا یوگ کیا کر، اور اپنے پورے شریر کا یوگ نماز کے علاوہ کہیں اور دوسری جگہ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ رکوع میں جائیے، سجدہ میں جائیے، قیام کے اندر جائیے، ان تمام آپ کی باڈی کا پریکٹس ہوا کرتا ہے۔ اسی نماز کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اس نماز کو کبھی بھی ترک مت کرنا۔ ایکا کی یچتاتمن راشیر پرگیا، ایکا کی یچتاتمن راشیر پرگیا، جب تم یہ عبادت کرو، جب تم نماز پڑھو تو پورے دھیان کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھو تو تیرا دھیان صرف نماز میں لگنا چاہیے، یہ ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے۔ اور قرآن اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے نماز کے تعلق سے، اسلام تو یہ کہتا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز پڑھ۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیے اخبرنی بعمل، اللہ کے رسول مجھے ایسی خبر دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی جانکاری دیجئے جس کو کر کے میں جنت کے اندر چلا جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو میں جہنم سے بچا لوں۔ اللہ کے نبی سے ایک سائل سوال کرنے والا کہتا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کر لوں اور جنت کے اندر چلا جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اپنے آپ کو میں جہنم سے بچا لوں، اپنے آپ کو میں نرک سے بچا لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سال تعظیماً، تم نے تو بہت بڑا سوال کر دیا، ایسا عمل بتاؤ جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ہی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لینے کے بعد
کلمہ لا الہ اقرار کر لینے کے بعد اقام الصلاۃ نماز قائم کر، وایتاء الزکاۃ اور روزہ رکھ، نماز قائم کر اور روزہ رکھ، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور بیت اللہ کا حج کر اگر تمہیں اس کی طاقت ہو۔ یہ 4 کام اگر تم کر لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اقرار کر لینے کے بعد، یہ کلمہ کا اقرار کر لینے کے بعد اگر نماز کی پابندی ہے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو یہ نماز جنت میں پہنچانے والی چیز ہے، یہ نماز جنت میں لے جانے والی چیز ہے، نماز جنت میں پہنچانے والی عبادت ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ، اسی نماز کا تذکرہ قرآن میں کہا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اے نبی آپ کے پر جو کتاب جو آسمانی گرنت اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی جو کتاب آپ کے پر اتاری گئی ہے آسمان سے آپ کے پر جو نازل کی گئی ہے جو کتاب، اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ نماز بھی پڑھیے، تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی بھی ادائیگی کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا یہ نماز تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی۔ یہ نماز کا پاور یہ ہے کہ نماز آپ پڑھو گے تو نماز بے حیائی اور برائیوں سے یہ نماز روک دیتی ہے۔ نماز کی پابندی کرو اور نماز پڑھو تو نماز کی طرح پڑھو، کوے کی طرح چونچے مت مارو، نماز کی طرح پڑھو۔ یہ نماز، یہ عبادت، نماز کا اندازہ، اس عبادت کا اندازہ آپ کتاب و سنت کے اندر لگائیے۔ قرآن و حدیث میں جب آپ اس نماز کا تذکرہ ڈھونڈیں گے، قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر لگ بھگ 80 سے زائد مرتبہ موجود ہے، نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ آج ہم اور آپ نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو، اس نماز کو تم اتنا آسان مت سمجھو، یہ نماز تیری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو سوال بندوں سے کیے جائیں گے، جو بندوں سے کوسچن کیے جائیں گے، جو سوالات بندوں سے کیے جائیں گے، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو کھڑا کیا جائے گا، اور سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اے لال بتانے والوں لوگوں، اے صاحب گنج کے رہنے والوں، یہ نہیں کہا جائے گا تم نے مچھلیاں کتنی ماری، یہ نہیں کہا جائے گا تمہارے پاس کشتیاں کتنی تھی، تم کشتیاں کتنی بار یہاں سے وہاں تک منیہاری تک لے جایا کرتے تھے اور منیہاری سے لال بتھانی تک لے جایا کرتے تھے، یہ سوال تم سے نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن سوال یہ ہوگا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو تم سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے کہ نماز کا مقام، نماز کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ یہ پہلا کوسچن بیوی کے بارے میں نہیں، بچوں کے بارے میں نہیں، گھر کے بارے میں نہیں،
تیری زمین و جائیداد کے بارے میں نہیں، دوست کے بارے میں نہیں. پہلا سوال تم سے اور ہم سے جو کیا جائے گا وہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے دنیا میں نماز پڑھی تھی کہ نہیں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. پہلا سوال نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا تو نماز کے ساتھ ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا تو نماز کے ساتھ ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیونی اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے. حضرت ابراہیم جب اپنے بیوی اور بچے کو بیابان جگہ میں رکھ کر کے جا رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو بیابان جگہ میں رکھ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور پلٹ کر کے دعا مانگتے کہ اللہ بیت الحرام کے سامنے ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو رکھ دیا ہے، اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کی پابندی کرے. ابراہیم کا ذکر آیا تو نماز کے ساتھ ذکر آیا. اسی طریقے سے حضرت زکریا کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. زکریا علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو نماز کے ساتھ ذکر آتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. آپ نے زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور مریم علیہ السلام کے کمرے میں جب انٹری کرتے ہیں تو ان کو بے موسم پھل نظر آتے. کیلے کا موسم نہیں، کیلا حاضر ہے. آم کا موسم نہیں، آم حاضر ہے. اسی انار کا موسم نہیں، انار موسم موجود ہے. حضرت زکریا پوچھتے یا مریم، اے مریم یہ بتاؤ انا لک ھذا، یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دیتا ہے؟ میں تو تمہاری کفالت کرتا ہوں، میں نے تو تمہیں کبھی لا کر کے یہ پھل نہیں دیا ہے. اے مریم بتا یہ تمہیں پھل لا کر کے کون دیتا ہے؟ سوال اس قرآن کی سائے سے مسئلہ نکلا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا، نبی غیب کی باتوں کو جانتے تو حضرت مریم سے حضرت زکریا جیسے نبی حضرت زکریا حضرت مریم سے سوال نہیں کرتے اے مریم یہ بتا یہ پھل کہاں سے آیا، بلکہ حضرت زکریا کو تو معلوم ہو جاتا یہ پھل اللہ لا کر کے دے رہا ہے، یہ پھل کہاں سے آ رہا ہے ان کو معلوم ہوتا. لیکن حضرت زکریا کو معلوم نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی بتا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتا یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دے رہا ہے. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں کے پاس اگر کوئی سامان دے گو تو اس سے پوچھ گچھ کرو، اسے سوال کرو اے میری بیٹی یہ موبائل تو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یہ رومال تو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یہ کپڑے تو ہم نے تمہیں نہیں دیے، یہ تم جو گھڑی پہن رہی ہو یہ گھڑی تو ہم نے تمہیں نہیں دی. اے میری بیٹی بتا یہ تمہیں کس نے دیا؟ سوال تم بھی کرو، تحقیق کرو. اپنے بچوں کی ذمہ دار تم ہو، ذمہ دار تم ہو، اور کل قیامت کے دن تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کوشچن کرے گا اے میرے بندے بتا تم کو میں نے ذمہ دار بنایا تھا، تم نے اپنے ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی؟ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے تعلق سے ہمیشہ ایکٹیو رہے. میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی. ان کے پاس یہ سامان آیا تو آیا کہاں سے؟ حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں اے میری بیٹی مریم یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ جواب میں مریم یہی کہتی ہے قالت هو من عند اللہ. اے میرے کھالو اے زکریا علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. قالت هو من عند اللہ، یہ کوئی اور لا کر کے نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا اور بغیر موسم کے جب مریم کو پھل اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، میری
عمر 80 سال ہو چکی ہے، مجھے کوئی بیٹا بیٹی ہی نہیں ملا ہے، تو میں اس موقتبی میں اللہ سے مانگ سکتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی وقت حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا اے اللہ، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ جب نماز میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، 80 سال ہماری زندگی کے گزر چکے، اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ جب مریم کو تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں بھی اولاد تو دے سکتا ہے۔ جو قرآن کریم کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ آج دیکھیے لوگوں کو 2-4 سال شادی کے ہوئے، بیٹا بیٹی نہیں ہو، چل بابا کے پاس، چل فلاں کے پاس، فلاں بابا تعویذ دیتا ہے، اس کو پہن لو بیٹا ہو جائے گا۔ یہ کیا بیٹا بیٹی دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تمہیں بیٹا بیٹی کہاں سے دیں گے؟ یہ تمہیں بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے ہیں، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، اتنا بھی جانتے نہیں ہیں۔ وما يشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ یہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، قرآن تو اتنا کہتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک تیری پکار کو سن نہیں سکتے۔ جن لوگوں سے تم مانگ رہے ہو، جن کے پاس تم جا کر کے سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے پیشانی کو جھکاتے ہو، بیٹا بیٹی مانگتے ہو، قرآن نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ خود کمزور ہے، اتنا کمزور کہ ان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ اتنا کمزور کہ اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اتنا کمزور ہے یہ، اگر سن لیں تو تمہاری پکار کو سننے کے بعد یہ جواب نہیں دے سکتے۔ پہلی بات سن نہیں سکتے، اگر مان لیں سن لیں تو سننے کے بعد یہ جواب دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ تمہیں کیا بیٹا بیٹی دیں گے؟ مانگو اس سے جس سے زکریا علیہ السلام نے مانگا، اور مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بشارت سنائی، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ عطا کر رہے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ نماز کی حالت میں حضرت زکریا نے اللہ سے اولاد مانگی۔ آج نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو ہماری پریشانی کہاں سے اللہ تعالیٰ دور کرے گا؟ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھیے آپ، نبی اکرم جنگ بدر ہے، آپ نے جنگ کا نام سنا ہوگا، جنگ بدر پہلی جنگ ہے۔ محمد رسول اللہ میدان جہاد کے اندر موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ تقریر میں بیچ میں بچہ غائب ہے، ماں کہاں چلی گئی، یہ باپ کہاں چلا گیا، یہ سب چیزیں ڈالیے گا نہیں، کٹ کر دیجیے گا۔ اب غور کیجئے، بچہ غائب ہے، باپ پتہ نہیں، اس کا عطا پتہ نہیں ہے، ماں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو بچہ کیسے غائب؟ اس کو کیا دکھایا جائے فوٹو میں؟ اس کا نام کیا ہے؟ بچہ غائب، باپ کو کوئی فکر نہیں، کمیٹی والے کو کیا فکر ہے بھائی؟ باپ کو فکر ہوگا تو آئے گا یہاں پہ، ماں کو فکر ہوگی تو آئے گی یہاں پہ، میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ بتائیے، بچہ غائب ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں۔ محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم
اس جنگ کی اہمیت کو جان رہے ہیں. میدان جہاد کے اندر محمد رسول اللہ ان کو معلوم ہے یہ جنگ ایسی ہے, یہ 313 کی تعداد میں مسلمان ہیں. اگر یہ تعداد ختم ہو گئی وَإِن تُهْلِكْ هَٰذِهِ الْعَصَابَةَ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ, دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تمہیں معلوم ہے یہ چھوٹی سی جماعت اگر ختم ہو گئی, اگر اس جماعت کو اگر اللہ شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا, اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو اللہ تیرا دنیا میں کوئی نام لینے والا باقی نہ ہوگا. اے اللہ تیرا نام لینے والا, تیرا سجدہ کرنے والا, تجھے پکارنے والا کوئی دنیا میں نہ ہوگا. اے اللہ اللہم انجزنی ما وعدتنی, اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر. اے اللہ ان کافروں کے لیے تو کافی ہو جا. اللہ کے نبی یہ نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہے, محمد رسول اللہ سجدے کی حالت میں, اور باقاعدہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم انجزنی ما وعدتنی اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد فی الارض. اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ختم ہو گئی تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوش آیا, میرا بندہ سجدے میں مجھے پکار رہا ہے. اے محمد ہم تمہارے لیے کافی ہیں, اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا, اور جنگ بدر جو ہوئی اس جنگ کا نقشہ آپ کو معلوم ہے پورا پلٹ کر کے رکھ گیا. حالانکہ معلوم ہے جنگ بدر کے اندر بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے, کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے, کسی کے پاس سواری ہے, کسی کے پاس سواری نہیں ہے, لیکن سامنے والے کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. نماز کا یہ پاور دیکھیے, نماز کی حالت میں محمد رسول اللہ نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات سن لی, اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مدد فرمائی, اور یہ 313 کی مدد کی, اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی. یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, اسی نماز کا ذکر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نماز کا ذکر ہے. مریم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا؟ مریم علیہ السلام بغیر نکاح کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. لوگوں کے پاس جب مریم علیہ السلام پہنچی, لوگوں نے کہا یا مریم, اے مریم یہ بتاؤ, اے مریم یہ بتاؤ, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے مریم یہ بتاؤ تمہارا بھائی تو برا نہیں تھا, تیرا باپ بھی برا نہیں تھا. اے مریم یہ بتاؤ تمہارا باپ بھی برا نہیں, تیرا بھائی بھی برا نہیں. یہ بچہ تم نے شادی کے بغیر تیرے بطن سے, تیرے پیٹ سے یہ بچہ کیسے ہوا, تم نے اتنا غلط کام کیسے کر لیا. حضرت مریم اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتی ہے, اس کو اللہ کی طرف سے یہی آرڈر آتا کہ تم کچھ مت بولنا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا. فاشارت الی, حضرت مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں, بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں. لوگ کہتے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے, یہ دودھ پیتا ہوا بچہ, یہ 2-3 دن کا بچہ ہے, یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا, کیسے باتیں کرے گا. لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ بچہ بول پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی شکتی دے دی, بولنے کی طاقت دے دی. بچہ بول پڑتا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی,
बिस्सलात, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, मुझे नमाज का ऑर्डर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो नमाज के साथ जिक्र आता है, मूसा का जिक्र आया तो नमाज के साथ जिक्र आया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो नमाज के साथ जिक्र आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, मेरे भाइयों गौर करो, दुनिया के अंदर ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी इबादतें जो आपको नजर आ रही हैं, नमाज को छोड़ करके रोजा, हज और इसके अलावा ज़कात, ये जमीन के सरजमीन के ऊपर, ये जमीन की धरती में ये फर्ज हुई। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर अपने नबी को बुलाया, अर्श के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाया, आओ मेरे बंदे को लेकर के आओ। जब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक जैसी सवारी पे सवार करके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के जा रहे हैं, चलिए मोहम्मद चलिए, अल्लाह ताला ने आपको आसमान के ऊपर बुलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक में सवार हैं और बुर्राक की रफ्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करते हैं, जहां तक मेरी नजर जाया करते थे बुर्राक का एक कदम उतना दूर तक हुआ करता था। बुर्राक पर मैं बैठा, चंद सेकंडों के अंदर मैं पहले आसमान में पहुंचा, दरवाजे में दस्तक हुई, दरवाजा पूछा गया कौन, जवाब में कहा गया जिब्राइल, फिर पूछा गया तेरे साथ कौन, जवाब में कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा अहलन व सहलन व मरहबा, मोहम्मद के लिए आना मुबारक हो। पहला दरवाजा, आसमान का दरवाजा खोल दिया गया, पहले दरवाजे में पहले आसमान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर दूसरा दरवाजा खोला गया, फिर तीसरा आसमान का दरवाजा खोला गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 दरवाजे खोल दिए गए और 7 के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले अल्लाह तक पहुंच गए। जिब्राइल वहीं रुक गए और आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। वहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज दी, 50 वक्त की नमाज। जाओ, तुम्हारे ऊपर 50 वक्त की नमाज और तुम्हारी उम्मत के ऊपर 50 वक्त की नमाज फर्ज है। नीचे आए, मूसा अलैहिस्सलाम मिले, क्या मिला अल्लाह से? नमाज मिली है, कितने वक्त की नमाज मिली है? ज्यादा नहीं, 50 वक्त की नमाज पढ़नी है। 50। मेरी उम्मत के लोग 2 टाइम नमाज नहीं पढ़ती थी, मेरी उम्मत, मेरी कौम के लोग 2 टाइम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, ये 50 वक्त तेरी उम्मत कैसे नमाज पढ़ेगी? जाओ, कम करा के आओ। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत मूसा की बात सुन करके फिर ऊपर जाते हैं, फिर 10 कम करा के आते हैं, फिर मूसा कहते हैं इतना नहीं चलेगा, 40 भी ये कौम, ये उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, जाओ कम कराओ। फिर गए, फिर 10 कम कराए, फिर नीचे आए, कितनी कम हुई? बोला 10 और कम हो गई है, 30 बची है। कहा कि इतनी भी ये तेरी उम्मत नमाज नहीं पढ़ेगी, जाइए कम कराइए। फिर और 10 कम होगी, फिर और 10 कम होगी, फिर और 5 कम हो गई, यानी कुल मिलाकर के 5 वक्त की जब नमाज बची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तेरी उम्मत 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ेगी, क्योंकि मेरी उम्मत 2 टाइम नमाज नहीं पढ़ा करती थी। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, बार बार मैं अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए जाऊं। पता ये चला मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नमाज थी, नमाज वो लोग पढ़ते थे, लेकिन 2 टाइम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 5 वक्त लेकर के। कुछ लोग सोच रहे हैं एक बार और चले जाते तो 2 ही तो बचता, मेरे भाइयों, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म है, लेकिन ये भी हुक्म है अगर कोई बंदा 5 टाइम नमाज अदा करेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो उसको 50 वक्त का सवाब मिलेगा, 50 वक्त का सवाब मिलेगा। इस नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाओ। लाल बखाने के लोगों अल्लाह ताला ने अर्श के ऊपर बोला करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये तोहफा दिया, और अल्लाह के नबी इस तोहफे से इतना ज्यादा खुश हुए, इतना ज्यादा खुश हो गए। आपने कभी फरमाया था कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह। वो लोगों, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस नमाज की अहमियत का अंदाजा आपको अगर लगाना हो तो जरा देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को, और लास्ट में नबी अकरम की वफात का टाइम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़बान से निकलने वाले
جملے کو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پوزیشن میں ہے، آپ کی زندگی سے روح نکلنے والی ہے، آپ کے جسم اطہر سے روح قبض انسری سے پرواز کرنے والی ہے، بس آپ کی زبان ہل رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں میں نے کان لگا کر کے محمد رسول اللہ کی زبان میں آپ کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان لے کر کے گئی، اور میں چیک کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ کون سے جملے نکل رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب چیک کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز 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 کی پابندی کرنا، تم اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز آخری وقت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کر۔ اللہ کے نبی کو مانتے ہو، رگ رگ میں ہے نبی نبی، دیکھ رہے تھے نبی، نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا۔ اور ان سے اگر پوچھا جاتا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، نماز کہیں کو پڑھے، نبی کی آمد مرحبا، نبی سے محبت ہے، یا نبی 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 تو کہہ دیتا ہے، رگ رگ میں نبی نبی، لیکن ہفتے میں نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، سوچو۔